جو گھر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان میں یہودی رہتے ہیں، اور یہ جو نیچے دکانیں ہیں تمام عربیوں کی ہیں۔ اس بازار کے اوپر ایک جنگلہ لگا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی جو اوپر رہتے ہیں وہ نیچے گزرنے والوں پر اوپر سے چیزیں پھینکتے ہیں، بوتلیں۔ میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا تو میرے پہ بھی ایک غلاظت سے بڑا پوتڑا پھینکا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے اس فروٹس کی بات کی ہے، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ امریکہ میں مثلاً جو ان کا اورنج ہے تو وہ کہلاتا ہی جافا اورنج ہے یا اسرائیلی اورنج کہلاتا ہے، اور بیسیکلی وہ فلسطین ہے، جس طرح انہوں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ صرف 2 ناٹیکل مائلز تک وہ جا سکتے ہیں، تو مچھلی تو بنیادی طور پہ گہرے سمندروں میں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو روزگار ان کا ختم ہو گیا، وہاں مچھلی تو ہوتی ہی نہیں 2 ناٹیکل مائلز کی فاصلے تک۔ تو لوگ اسرائیل جا کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، تو وہ اسرائیل کیسے پہنچتے ہیں، اور کیا ان کو وہاں پہ قیام کرنے کی بھی اجازت ہے؟ جب تھوڑا پیس ہوتا ہے غزہ اور اسرائیل کے درمیان، تو اسرائیل جو غزہ کے لوگوں کو ورک پرمٹ دیتا ہے، اس ورک پرمٹ کے تحت وہاں کے جو لوگ ہیں، مرد، خواتین، ینگ یا مڈل ایج، وہ بارڈر کراس کر کے اسرائیل جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کر ڈیلی جابز کر سکتے ہیں۔ بالکل مینیل معمولی جابز ہوتی ہیں۔ میں ان لوگوں سے ملا ہوں کہ کوئی خاک روب ہے، جینیٹر ہے، پیٹرول اسٹیشن پہ کام کرتے ہیں، کسی ہوٹل کے اندر برتن وغیرہ دھونا، لیکن ان کو وہاں رات رکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو ہی انہوں نے رات سے پہلے واپس غزہ میں جانا ہوتا ہے۔ اور 6 بارڈرز ہیں جو غزہ اور اسرائیل کے درمیان ہیں، اور انہی بارڈر سے پھر وہ روز صبح کراس کرتے ہیں، اپنے ڈاکیومنٹس چیک کر کے اپنی جاب کرتے ہیں اور رات کو واپس آ جاتے ہیں۔ اور ایک بارڈر ان کا، جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ رفح بارڈر جو ہے، جو اسرائیل اور جو غزہ اور ایجپٹ کے درمیان ہے، تو یہ 7 بارڈرز ہیں، 6 اسرائیل کے اور ایک جو ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ ان کا بارڈر ہے۔ اور انفارچونیٹلی ایجپشن گورنمنٹ نے کبھی بھی ان لوگوں کو ایجپشن نہیں مانا، حالانکہ طویل عرصے تک یہ جو غزہ کے لوگ تھے یہ ایجپشن جورسڈکشن کے اندر رہے، اور عموماً وہ رفح کا بارڈر بھی بند ہوتا ہے۔ اور ہوتا پھر یوں ہے کہ جب اسرائیل کے ساتھ ان کی ٹینشن ہوتی ہے کسی وجہ سے، اسرائیل وہ 6 کے 6 بارڈر اسرائیل کے بند کر دیتا ہے، اور وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے جو ہیں وہ اسرائیل نہیں جا سکتے، تو پھر وہاں پہ خرد و نوش اور شدید ایک قحط اور ڈیکیڈنس اور انحطاط کا ایک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ جو مشہور سبٹرینین ٹنلز ہیں، وہ جو سرنگیں ہیں جو وہاں کے غزہ کے لوگوں نے کھودی ہیں، جو کہ مصر میں کھلتی ہیں، اس کے ذریعے لوگ بھی پھر مصر جا کے مزدوری کرتے ہیں، اور وہاں سے ساز و سامان بھی ہے، وہ خرد و نوش کا بیسک چاول، آٹا، آئل، اس طرح کی چیزیں، ایون پانی وہاں سے لا کر جو ہے غزہ کے اندر لایا جاتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں نے ویسے کچھ فلمیں بھی دیکھی اس حوالے سے، کہ مجھے یاد ہے شاید برتھ ڈے گفٹ یا کیا نام تھا، پیلسٹینین فلم تھی، تو ایک صاحب اپنی بیوی کی برتھ ڈے کے لیے فریج لینے جاتے ہیں اسرائیل، اسی وہاں سے جو چیک پوسٹ ہے اس کو کراس کرتے ہیں، بیٹا بھی ساتھ جاتا ہے، اور جب وہ فریج لے کے واپس آتے ہیں تو جہاں سے وہ گزرتے ہیں وہاں سے فریج نہیں گزر سکتا، اور باہر سے وہ لے جانے نہیں دیتے، تو عجیب و غریب صورتحال ہے۔ پھر وہ فریج بالکل نیچے اتر کے اسمگل کر کے گھر لاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فلم تھی پیلسٹینین، جس میں اسی طرح جو سیٹلرز کی آپ نے بات کی، ایک سیٹلر گھرانہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور ان کا جو ہیڈ آف فیملی ہے وہ کسی جاسوسی کے محکمے میں کام کرتا ہے، تو وہ خاتون وہاں پہ جو گھریلو ہیں وہ وہاں رہتی ہیں، تو وہ دیکھتی ہیں کہ ایک بوڑھی جو ہے فلسطینین عورت وہ وہاں پہ منڈلاتی ہوئی نظر آتی، تو وہ ایک روز گن لے کے باہر آ جاتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہی، یہاں جہاں آپ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے یہاں میرا گھر ہوا کرتا تھا، اور یہ زیتون کا باغ اور مالٹے کے باغ ہمارے تھے، تو جب سیزن شروع ہوتا تھا تو میں اپنے بچوں کو پہلا پھل کھلاتی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ مالٹے یہاں سے توڑ لوں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اتنی گمبھیر صورتحال،
اور مطلب ہے کہ آلموسٹ فاقہ کشی کی نوبت ہے نا، کہ نہ بچے پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کو پراپر فوڈ مل رہی ہے۔ اس کے باوجود ان کے اندر کیا ہے فلسطینیوں کے، کہ وہ جذبہ جو ہے آزادی کا، اور اسرائیل کو للکارتے ہی رہتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ پتھر لے کے آ جائیں یا ویسے نعرے لگائیں یا جو کچھ بھی کریں، وہ باز نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک قوم کی پرائیڈ اور ایک قوم کا جو اپنا ایک اپنے آپ پر گھمنڈ اور ایک غرور ہے، اس کا ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس قدر غربت کے باوجود کہ جہاں 50 سے 60% بے روزگاری ہو، اور ہر گھر، کوئی گھر میں نے فلسطین کا ایسا، ادھر غزہ کا ایسا نہیں دیکھا جس میں کم از کم 2 یا 3 یا 4 یا 5 شہید نہ ہوئے ہیں، اور سگے کلوز بھائی، بیٹا، بہن، ماں، باپ، اس طرح کے بچہ، اس طرح کے قریبی ریلیٹیوز۔ لیکن اس کے باوجود نہ وہ بھیک مانگتے ہیں، اور نہ غربت کے ساتھ جو اور اخلاقی گراوٹیں معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ایسی قطعاً کوئی نہیں۔ ڈرگ یوزج شاید دنیا میں سب سے کم کہتے ہیں غزہ کے اندر ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر جو میں نے وہاں پہ آبزرو کی، ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ ایک ایسا اسٹرانگ بانڈ میں نے بہت کم جگہوں پر دنیا میں دیکھا ہے۔ اینڈ آف ٹائم کے بارے میں جو پروفیسیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یوں ہوگا اور اسی ارض مقدس کے اندر آخری جنگ ہوگی اور جس میں حق کی فتح ہوگی، اس پر ان کا مکمل یقین ہے۔ صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین پر اتارا کہ ہم رسول پاک کی وہ آخری حدیث کو پورا کریں گے یا اس تک جانے کا ایک رستہ بنیں گے۔ یہ ظلم، یہ استعمار، یہ سامراجیت، یہ بربریت، یہ بم، یہ فاقے، یہ سب ایک عارضی ہیں۔ آخر میں ہمارے لیے جو آخرت میں انعام ہے وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اور یہ بات کہنا آسان ہے۔ میں ہمیشہ اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ٹی وی پر چینلز کے اوپر کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیوز دیکھنا، گری ہوئی بلڈنگز کی یا بلکتے ہوئے بچوں کی یا جنازوں کی، وہ اس کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے، لیکن جب وہاں آپ جا کر اس ہاسٹیلٹیز کو، اس جس ظلم سے وہ روزمرہ گزرتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا جو ہے، وہ آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر ایسی اسکارنگ کرتا ہے جو ساری عمر آپ اس سے اوور کم نہیں کر سکتے۔